السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ وبارک اللہ فی علمکم وفی عملکم وفی کل شیء ما عندکم من اللہ سبحانہ وتعالی۔ عزیز طلبہ، بفضل اللہ وبعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا ایپیسوڈ نمبر 18واں سبق ہمارے سامنے ہے، اور آج کے سبق کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ احادیث 4967 سے 4977 بفضل اللہ و بتوفیق اللہ جل وعلا ہم انشاءاللہ حسب معمول ترجمے پر فوکس رکھتے ہوئے عربی عبارات کی بھی انشاءاللہ وضاحت کریں گے جہاں ضرورت محسوس ہوئی، اور اسی طرح حسب ضرورت احادیث کی اسنادی حیثیت کی نشاندہی بھی ہوگی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو آتے ہیں آج کے سبق کے حوالے سے پہلی حدیث کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتاب الآداب کے سلسلے میں اور باب الشفقہ والرحمہ علی المخلوق یا علی الخلائق، مخلوق پر شفقت و رحمت کے بیان کے بارے میں یہ باب بڑا ہی اہم ہے، جس کا تعلق ہماری سوشل لائف یا پریکٹیکل عملی زندگی سے ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم نے کتاب الآداب کے بہت سے ابواب اور ان کے تحت دی گئی فصول اور احادیث کا مطالعہ کیا ہے، اور من جملہ ان ابواب میں سے کہ یہ باب بھی ہے۔ اور آج ہمارے پاس جو حدیث ہے وہ ہے 4967، پہلی ون جریر بن عبداللہ، سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر، اس بات پر علی اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے پر، و ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینے ادا کرنے پر، والنصح لکل مسلم، اور اسی طرح ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے 4967، اس میں خاص طور پر 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اقامت دین کے لیے، یعنی اقامت دین کے لیے 2 چیزوں کا بنیادی کردار ہے۔ وہ کیا ہے؟ اقامت نماز، اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ۔ اور اسی طرح تیسری چیز کا ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی۔ تو متفق علیہ حدیث ان 3 چیزوں کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ اپنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی یہ بات فرمائی تھی جب پہلا آپ نے خطبہ دیا تھا کہ من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ واللہ لاقاتلن، میں ضرور اس کی گردن مار دوں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوئی فرق کیا۔ تو گویا دین میں اللہ کی زمین پر اقامت دین کے نفاذ کے لیے یہ بہت ہی از حد ضروری ہے کہ بدنی عبادات میں سے نماز اور مالی عبادات میں سے زکوٰۃ۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اسی طرح الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، پہلے یہ ذکر کیا ہے۔ اچھا جی، اور تیسری چیز یہاں ہوئی ہے ذکر والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی۔ اور الدین النصیحہ، یہ پہلے حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ دین پورے کا پورا خیر خواہی ہے، للہ ولی رسولہ ولی کتابہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم۔ اور ان کی ہم نے مختصر وضاحت بھی کی تھی کہ ہر ایک کی الگ الگ خیر خواہی سے کیا مراد لیا جاتا ہے۔ آتے ہیں عزیز طلبہ اسی باب کی الفصل الثانی، دوسری فصل کی جانب، اور پہلی حدیث ہمارے پاس ہے 4968، عن ابی ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت، قال، کہتے ہیں، سمعت ابا القاسم، کہ میں نے سنا ابو القاسم الصادق ابا المصدوق، الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ ابو القاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیہ ہے کہ آپ کے بڑے جو فرزند تھے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام پر کنیہ ہے۔ اور الصادق والمصدوق یہ آپ کا لقب ہے کہ آپ سچے، سچ بولنے والے اور مصدوق، سچ قرار دیے گئے دشمنوں اور اپنوں کی جانب، اللہ کی جانب، اللہ کی جانب سے۔ یقول کہتے ہیں، میں نے سنا ابو القاسم الصادق والمصدوق صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو فرماتے ہوئے میں نے سنا، یقول لا تنزع الرحمۃ الا من شقی، کہ رحمت نہیں کھینچی جاتی مگر ایک شقی، بدبخت، بد نصیب انسان کے ہی دل سے۔ تو کوئی بد بخت ہو، بڑی بد نصیب ہو، تو وہی اس رحمت سے محروم ہوتا ہے، نہ خود اس کا دل رحیم ہوتا ہے، نہ وہ کسی کے لیے رحمت و شفقت رکھتا ہوتا ہے۔ تو رحمت و شقاوت ایک ساتھ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اس حدیث کی اسناد حسن یعنی صحیح ہے۔ تو معلوم ہوا لا تنزع الرحمۃ الا من شقی، شقاوت، سختی، بدبختی اور رحمت اللہ کی طرف سے، یہ ایک ساتھ ایک جمع نہیں ہوتی۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت مروی ہے، یہ عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الراحمون، رحم کرنے والے، یرحمہم الرحمن، یعنی جو مخلوق پر رحم کرنے والے ہیں، اللہ کی مخلوق پر، رحمان ان پر رحمت کرتا ہے، رحمت فرماتا ہے۔ تو لہٰذا ارحمو، تم رحم کرو، من فی الارض، جو زمین میں ہے، یرحمکم من فی السماء، ارحمو کا جواب جو ہے یہ مجزوم ہوتا ہے، یرحمکم جواب امر، یرحمو کی بجائے یرحمکم من فی السماء، تم زمین پر، اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ ہے اس کا مختصر ترجمہ، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، اللہ مہربان ہوگا عرش بری پر۔ رواہ ابو داود و ترمذی، اس امام ابو داود اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور حدیث کی اسناد حسن یعنی صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت، یعنی اس حدیث یہ جو فوائد ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ایک تو حدیث سند کے اعتبار سے حسن صحیح ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا اس بات اس حدیث میں ہوا ہے کہ اللہ بھی رحیم ہے۔ نیز اس بات کا بھی تذکرہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات، اس کے اللہ اوپر ہے، یعنی اللہ آسمانوں، یعنی آسمان سے مراد بھی بلندی ہے، اور آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوی۔ تو اللہ تعالیٰ مخلوقات کے اوپر ہے، اور یہی تمام سلف رحمہ اللہ کا مذہب ہے، من فی السماء، آسمانوں میں۔ تو بعض لوگ جو ہیں عقل پرست، جو عقل کے پیمانے سے اللہ کی ذات کو ماپتے ہیں، تو وہ اللہ جل شانہ کے بلندی پہ ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ اچھا جی، آگے ہے ہمارے پاس، تو مزید یہ آپ اسماء و صفات کے باب میں پڑھیں گے انشاءاللہ، عقیدہ کی ضمن میں، یہ اللہ کی رحمت ہے اور مخلوق کی بھی رحمت ہے، لیکن اللہ کی رحمت صفت جو کہ کما تلی کو بے جلال ہی جل وعلا، اور مخلوق کی رحمت اسی طرح دیگر صفات کی طرح، یہ بھی صفات ہیں، خالق اور مخلوق کا ان میں فرق ہے، کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ 4970، اب ہمارے پاس حدیث ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے وہ طریقے پر نہیں، ہماری سنت کے وہ خوگر نہیں ہیں، جو کہ لم یرحم صغیرنا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے،
جو بھی نہ رحم کرے ہمارے چھوٹوں پر صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، اور نہ عزت کرے توقیر ہمارے بڑے کی، ویامر بالمعروف وینہی عن المنکر، اور نہ وہ حکم کرے معروف کا، نیکیوں کا، اور نہ وہ منکرات سے روکے۔ ہاں جی، تو ایسا شخص جو ہے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں۔ روایت ترمذی، امام ترمذی نے اسے روایت کیا، وقال ھذا حدیث غریب، کہ یہ حدیث غریب ہے، امام ترمذی کہتے ہیں۔ تو سند کے اعتبار سے حدیث عزیز طلبہ یہ ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں لیث بن ابی سلیم ضعیف راوی ہے۔ اس کے علاوہ بعض حدیث کے شواہد بھی ہیں۔ ہاں جی، اس حدیث کے شواہد موجود ہیں، واللہ عالم۔ باقی لیث بن ابی سلیم یا لیث بن ابی سلیم ضعیف راوی ہے، اور اس کے حدیث کے شواہد بھی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، یہ حدیث بھی آئی ہے الگ، لیکن یہ الفاظ اس میں نہیں، ویامر بالمعروف وینہی عن المنکر۔ تو بہرحال اس حدیث کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے۔ 4971 آگے حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اکرم شاب شیخا، کہ نہیں عزت توقیر کی کسی نوجوان نے، شیخن کسی بوڑھے کی، بڑی عمر رسیدہ شخص کی، من اجل سن ہی، اس کے بڑھاپے کی وجہ سے۔ ما کرما نہیں، آگے اللہ آ رہا ہے، اس لیے ما کا معنی ہم نفی میں کریں گے، اور مثبت بام والا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بھی شخص، جو بھی نوجوان کسی بوڑھے شخص کی عزت احترام کرے گا، اس کے بڑھاپے یا اس کے بڑی عمر کی وجہ سے، عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے، اللہ قید اللہ لہ عند سنہ، تو اللہ پاک بھی اس کے بڑھاپے کے وقت یا اس کی بڑی عمر کے وقت کوئی ایک شخص کو متعین کر دے گا، مقرر فرما دے گا، من یکرم، جو اس کی عزت کرے گا، جو اس کا احترام کرے گا، اس کا خیال رکھے گا۔ تو ما اکرم شاب، اس کا معنی منفی میں بھی کر سکتے ہیں، اور آگے پھر اللہ آ جائے گا، حرف استثناء، کہ نہیں کسی بھی نوجوان نے کسی بوڑھے کی عزت و احترام کیا یا عزت کی من اجل سنہ، اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، اللہ مگر اللہ جل شانہ مقرر کر دیتا ہے یا کر دے گا اس کے لیے اس کے بڑھاپے کے وقت من یکرمہ، جو اس کی عزت کرے گا۔ رواه ترمذی، امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو بہرحال حدیث کی سند تو ضعیف ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سند میں یزید بن بیان اور اس کا استاد خالد بن محمد البصری، سند میں یزید بن بیان اور اس کا استاد خالد بن محمد البصری، یہ دونوں ہی ضعیف راوی ہیں۔ تو بہرحال جہاں تک اس میں اس کے مفہوم کا تذکرہ یا ذکر ہے، تو عمومی یہ تجربہ یہی ہوا ہے کہ جو کسی کے ساتھ جیسا سلوک کرتا ہے، اچھا سلوک کرے تو اللہ اس کا اچھا ثمرہ صلہ دیتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں تو دے گئی، اور جو کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے یا برے انداز سے پیش آتا ہے تو اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت یا اللہ کا یہ ایک طریقہ ہے، اللہ کی زمین پر جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ایز یو سو سو شیل یو ریپ، افعل ما شئت کما تدین تدان۔ تو جو شخص بھی، جو بھی نوجوان کسی بوڑھے کی تعظیم و توقیر کرے گا تو اس کی درازی عمر کی جانب بھی اشارہ ہے یہاں ایک اعتبار سے اس حدیث میں، کہ اس کی عمر زیادہ ہوگی، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی عزت کروا کے رہے گا کسی شخص سے، جس طرح وہ عزت کرتا رہا ہے بوڑھے کی۔ تو اس میں ایک اشارہ بھی ہے کہ اللہ اس کو اس کی عمر میں اضافہ فرمائے۔ تو بہرحال جو حدیث ہے سند کے اعتبار سے وہ صحیح نہیں ہے۔
آگے ہمارے پاس حدیث 4972 وعن ابی موسیٰ العشری رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من جلال اللہ اکرام ذی شیبۃ المسلم، کہ یقیناً یہ اللہ جل شانہ کی عزت توقیر میں سے، اللہ کی توقیر، اللہ کی عزت اور اللہ کی بزرگی بیان کرنے میں سے ہے یہ معاملہ، ہاں جی، یا اللہ کی عزت اور اللہ کی جلالت، ان من اجلال اللہ، اللہ کی جلالت میں سے ہے یہ، اللہ کے جلیل القدر ہونے کے اعتراف میں سے یہ ہے، یہ معنی کر لیجئے، ان من جلال اللہ، کہ بے شک یہ اللہ جل شانہ کے جلیل القدر ہونے کے اعتراف، جلیل القدر ہونے کے اعتراف میں سے یہ بات ہے، اکرام ذی شیبۃ المسلم، کہ کسی بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا، وحامل القرآن، اور اسی طرح حامل قرآن کی عزت کرنا، قرآن مجید کا جو حافظ ہے، عالم ہے، قاری ہے، عامل ہے، کوئی بھی چیز ہو، غیر الغالی فی ہے، جو اس میں غلب نہ کرنے والا ہو قرآن مجید میں، ٹھیک ہے جی، غلب سے کام نہ لیتا ہو، ولا الجافیان، اور نہ اس سے وہ یعنی پہلو تئی برتنے والا ہو، غفلت برتنے والا یا سستی کرنے والا، وَإِكْرَامَ السُّلطان المقسط، اور اسی طرح عزت کرنا بادشاہ کی، سلطان المقسط، جو کہ انصاف والا، عادل ہے، عدل کرنے والے بادشاہ کی عزت کرنا بھی اللہ کی عظمت میں سے، یعنی اللہ کو جلیل القدر ماننے کے مترادف ہے، یہ ہے معنی اس کا۔ رواہ ابو داود والبیہقی فی شعب الایمان، امام ابو داود نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور امام بیہقی نے بھی شعب الایمان میں اپنی کتاب میں۔ تو یہ جو حدیث ہے 4972 جو ہم نے ابھی مطالعہ کی ہے، تو یہ بھی بعض اہل تحقیق کے ہاں تو صحیح ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے صحت کے معیار کو پہنچتی ہے، جبکہ بعض دیگر اہل علم جو ہے ان کی تحقیق کے مطابق یہ حدیث ضعیف ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اس کی سند میں ابو کے نانا مجہول راوی موجود ہے، ابو کے نانا جو راوی ہے وہ مجہول ہے، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ بہرحال حدیث کے جو الفاظ ہیں، غیر الغالی فیہ ولا الجافی عنہ، اس کو انڈر لائن کیجئے کہ ایسا شخص غیر الغالی فیہ ولا الجافی عنہ کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ اس قرآن کے معانی میں باطل تعویلیں کرنا جیسے ملحد ہیں، غیر الغالی یعنی غلو نہیں کرنے والا، تو الغالی وہ ہوتا ہے قرآن کے بارے میں جو قرآن کی باطل تعویلیں کرے گا، جیسے ملحدین نے کیا، اور ولل جافیان سمانا، اس سے دور ہونا، قرآن سے پہلو تی برتنا، غافل ہونا، قرآن کے علاوہ قرآن کو چھوڑ کر دیگر کاموں میں مشغول ہونا وغیرہ۔ تو غیر الغالی فی ولل جافیان ہو کہ وہ غالی بھی نہ ہو قرآن کے بارے میں، اور جافی بھی نہ ہو اس سے، غافل بھی نہ ہو اس سے، تو ایسا شخص جو ہے اس کی احترام اور عزت اللہ پاک کے جلیل القدر ہونے کے اعتراف کے مترادف ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو بہرحال حدیث جو ہے یہ اہل علم کے ہاں مختلف فی ہے، اور جو ضعیف کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں ابو کے نانا جو ہے وہ مجہول راوی ہے، واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ آگے حدیث ہمارے پاس 4973 وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر بیت فی المسلمین، مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر کون سا ہے؟ بیتن، ایسا گھر، فی یتیم، ان کے جس میں ایک ایسا یتیم ہو، یحسن الیہ، کہ جس کے ساتھ احسان اور نیکی کا برتاؤ کیا جاتا ہو، سبحان اللہ۔ وشر بیت فی المسلمین، اور مسلمانوں کے شریر ترین گھروں میں سے جو شر کا گھر ہے، وہ بیتن، ایسا گھر ہے، فی یتیم، ان کے جس میں کوئی یتیم ہو، یساء الیہ، اور اس کے ساتھ برے
सलूक उसके साथ बुरा सलूक किया जाता हो या बुरे अंदाज से उसके साथ पेश किया, अपना उसके साथ जो रवैया है वो बुरा रखा जाता हो, वलियाज़ु बिल्लाह। रवाह इब्न माजा, इस इमाम इब्न माजा ने इस रवायत को यानी जिक्र किया, रवायत किया है। तो ये हदीस जो है ये सनद के एतबार से अजीज़ तलबा ज़ईफ़ है, इसलिए कि ज़ौफ़ का सबब रावी है यहया बिन अबी सुलेमान। यहया बिन अबी सुलेमान रावी सनद में, जिसको जमहूर अहले इल्म ने ज़ईफ़ करार दिया है। बाकी इसमें कोई शक नहीं कि यतीम के साथ एहसान करना उसका कितना बड़ा मकाम है, और यतीम के साथ ज़्यादती करना वो कितना बड़ा गुनाह है। ठीक है जी। सूरह अल माऊन जो है उसको पढ़ लीजिए, और इसी तरह हदीस जो है अना वकाफिल यतीम कहा तईने फिल जन्ना, अल्लाह के रसूल की मुसाहबत और रिफ़ाकत जन्नत में नसीब होगी इस यतीम से अच्छा सलूक करने वाला जो है। अच्छा जी। नेक्स्ट हदीस हमारे पास 4974। वाना भी उमामा था, अबू उमामा बाहिली रजी अल्लाह अन्हु से ये रिवायत है, काला वो कहते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मम मसहा रअस यतीमिन, जिस शख्स ने किसी यतीम के सर पर दस्त शफकत रखा, मसहा रअस यतीमिन, यतीम के सर पे हाथ फेरा, मुराद है दस्त शफकत रखना। लम यमसाहु इल्ला लिल्लाह, और नहीं वो उसके सर पर शफकत का हाथ फेरता या रखता सिवाय अल्लाह की रज़ा के, अल्लाह की रज़ा मकसूद है। कान लहू बिकुल्ले शअरतिन, तो होगा उसके लिए उसके सिले में हर बाल के बदले तमुर्रु अलैहा यदुहु, के जिन बालों पर उसका हाथ जो है वो फिरता है, गुजरता है, तो हसनातुन नेकियां होंगी। यानी हर उस बाल के बदले जितने भी बाल उसके हाथ में, उसके हाथ के नीचे होंगे यतीम के सर पर, जब वो सर पर अब हाथ रखेगा फेरेगा तो उतनी ही नेकियां होंगी उसके लिए। वमन नहसन अला यतीमतिन और यतीमिन, और इसी तरह जिस शख्स ने एहसान किया किसी यतीम पर, और यतीमतिन यतीमा पर, यानी जो कि बच्ची है कोई यतीम, और यतीमिन या यतीम बच्चा है उस पर, इन दाऊ जो उसके यहाँ हो, तो कुन तो अना वहुवा, तो मैं, कुन तो अना मैं हूँगा, अना मैं, वहुवा और वो शख्स, यतीम के सर पे दस्ते शफकत रखने वाला, एहसान करने वाला, फिर जन्नत जन्नत में, कहा तई ने, इस तरह, साथ साथ, कहा तई ने, इन दो उंगलियों की तरह मैं और वो होंगे। वकारा नबीन इसबाई है, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों उंगलियों को मिलाया आपस में। रवाह अहमद व तिरमिज़ी, इस इमाम अहमद और इमाम तिरमिज़ी ने रवायत किया है। वकाल आज़ा हदीस गरीब, और इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि यह हदीस गरीब है। हाँ जी। तो बहरहाल इस हदीस की अहले तहकीक ने जब रिसर्च की इस बारे में, इसकी इसनादी हैसियत, तो पता चला कि ये हदीस इंतहाई ज़ईफ़ हदीस है। मुस्नद अहमद और जामे तिरमिज़ी में यह सिरे से मज़कूर ही नहीं, इसका जिक्र ही नहीं हुआ। इमाम अहमद और इमाम तिरमिज़ी का यहाँ हवाला दिया गया है। और इमाम बगवी ने अलबत्ता शरह सुन्ना में अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह के तरीक से ये हदीस जिक्र की है, जबकि ये अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह से किताब ज़ुहद में जिक्र की गई है। किताब ज़ुहद में अब्दुल्ला बिन मुबारक से ये हदीस जो है ये जिक्र हुई है। हदीस नंबर 655 है। वल्लाहु ताला आला व आलम बिस्सवाब। और ये नंबर जो है ये अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह के हवाले से किताब ज़ुहद में है। तो बहरहाल इंतहाई ज़ईफ़ है इस एतबार से कि इसका जो है वो मामला जो है वो मफकूद है और मजहूल है। तो ये वाइज़ीन वगैरह जो हैं ये बड़े बरसरे मिंबर इस किस्म की हदीसें बयान करते हैं। उसके सर पे जितने बाल हैं और जितना हाथ रखेगा उस पर, तो उसके जैसा कुर्बानी के बारे में भी हदीसें आती हैं, वो भी ज़ईफ़ हैं
کہ قربانی جو ہے اس کی کھال پر جتنے بال ہوں گے اس حساب سے قربانی کرنے والے جانور جو ہیں کھال والے، یعنی جو وبر والے ہوتے ہیں، جن پر اون ہوتی ہے بالوں والے، تو وہ اسی حساب سے قربانی کرنے والے کی نیکیوں اور اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا۔ تو وہ بھی حدیثیں جو ہیں وہ ضعیف ہیں۔ آگے ہمارے پاس اگر صحیح احادیث موجود ہیں، قرآن حکیم کی آیات بینات موجود ہیں، تو وہ ہمیں ان احادیث سے مستغنی کر دیتی ہیں جو کہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث ہے 4975، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت مروی ہے، قالا وہ کہتے ہیں، قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آبا یتیمن، کہ جس شخص نے بھی ٹھکانہ دیا، آبا یتیمن، کسی یتیم کو جگہ دی، موقع دیا، من آبا یتیمن، جس شخص نے بھی کسی یتیم کو جگہ دی، الی طعامہ، اپنے کھانے کی جانب، و شراب ہی، اور اپنے پینے کی جانب۔ کیا مطلب؟ یا مراد دسترخوان جس پر کھانا پینا چنا گیا ہو۔ تو ترجمہ اس کا یہ کریں گے کہ جس شخص نے بھی کسی بھی یتیم کو اپنے کھانے پینے کی دسترخوان کی جانب بلایا، اوجب اللہ لہ الجنت البتہ، تو اس کے صلے میں اللہ جل شانہ اس کے لیے واجب کر دیں گے، لا محالہ، البتہ کا معنی لا محالہ، ضروری، الجنت، جنت کو، تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اس کے لیے جنت کو لا محالہ واجب کر دے گا، الا، سوائے ان یعمل ذنبا، کہ وہ کسی ایسے عمل کا مرتکب ہو، لا یغفر، جو کہ بخشا نہ جا سکتا ہو۔ تو ان اعمال میں جو کہ بخشے نہیں جائیں گے، من جملہ سر فہرست کون سا عمل ہے؟ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ شرک۔ ہاں جی، ماشاء اللہ۔ شرک۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یا ایسا عمل نعوذ باللہ وہ کرے جو کہ بڑا کوئی گناہ ہو اور بغیر توبہ کے اس کی موت ہو جائے، اس پر بھی وہ پکڑا جا سکتا ہے۔ یا ایسا عمل بڑا گناہ جو جس پر حد واجب ہوتی ہے اور اس نے حد نہیں لگ سکی اس پر، اور اس نے توبہ بھی نہیں کی، اگرچہ وہ شرک نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس پر اس کی پکڑ آ جائے۔ اللہ معاف بھی کر سکتے ہیں لیکن پکڑ بھی سکتے ہیں، لیکن جس پر اللہ نہیں چھوڑیں گے وہ شرک ہے۔ ومن اعلیٰ، اور بڑی حیرانگی کی بات ہے عزیز طلباء کہ یہ شرک اس قدر یہ معاملہ خوفناک اور خطرناک ہے، اور کس طرح آپ دیکھیے کہ لوگ جو ہے نا وہ اس گناہ میں اور اس جرم میں ملوث ہوتے ہیں، بالکل نہ انہیں کوئی احساس ہوتا ہے نہ خوف آتا ہے۔ کم از کم آدمی ڈاری جائے کہ ہم دیکھیں کہ کہیں یہ ہم شرک تو نہیں کر رہے، یہ عقیدہ رکھ کر یا یہ نظریہ یا یہ افکار، کہیں ہم شرک کا مرتکب تو نہیں ہیں، تائب ہو جائیں ہم۔ ومن اعلی ثلاثہ بنات، اور اسی طرح جس شخص نے 3 بیٹیوں کی تربیت کی، پرورش کی، اعلیٰ 3 بیٹیوں کی، ذرا دیکھیے گا بچیوں کے معاملے میں جو ہمارے معاشرے میں جو ناسور جاہلیت کا جو اپنا بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ومن اعلی ثلاثہ بنات، اور جس نے تربیت کی 3 بیٹیوں کی، او مثلہن من الاخوات، یا انہی کی طرح 3 بہنوں کی، من الاخوات، بہنیں بھی بچیاں یعنی خواتین، اخوات جو اپنی اس کی بیٹیاں ہوں
یا کسی کی بیٹیاں اور وہ بہنیں ہوں آپس میں 3، فَأَدَّبَهُنَّ تو اس نے ان کو ادب، تادیب یعنی تعلیم تربیت ان کی جو ہے وہ کی، تعلیم بھی اور ساتھ تربیت بھی، صرف تعلیم نہیں، کیونکہ صرف تعلیم میں ادب نہیں آتا۔ اللہ اکبر، بہترین تعلیم و تربیت کی، انہیں ادب سکھلایا، وَرَحِمَهُنَّ اور ان پر شفقت و مہربانی رکھی، وَرَحِمَهُنَّ حتیٰ یغنیہن اللہ، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو یعنی ان کی ضرورت کو پوری کر دیتا ہے ساری، حتیٰ یغنیہن اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ پورا کر دے ان کی ساری ضروریات کو، جو بھی بنیادی ضروریات ہوتی ہیں ایک بچی کی یا ایک خاتون کی۔ اوجب اللہ لہ الجنت، تو اللہ واجب کر دے گا اس کے صلے میں اس کے لیے جنت۔ تو آپ دیکھیے ذرا، یعنی جو یتیم بچے ہوں یا بچیاں ہوں تو ان کی خیر خواہی کرنا بہت ہی بڑا عمل ہے، بہت بڑا۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ اوجب اللہ لہ الجنہ، یعنی جنت کا تو حدیث میں ذکر اس کا آ رہا ہے نا، تو ایک جگہ پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہے، دیکھیے اب آپ جو کچھ یہاں اس مہینے میں ہو رہا ہے، آپ دیکھیے ذرا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر ہی ہو رہا ہے نا، اور شیطان کیا کچھ کروا رہا ہے ان سے۔ ایک بھی عمل الا ماشاء اللہ کوئی ہو جو کہ سنت کے مطابق ہو۔ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھے سوموار کو، لیکن الیاذ باللہ کیا کیا کوئی ایک گمراہی نہیں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن متفقہ اہل علم کے ہاں یہ ہے کہ اس دن آپ کی وفات ہوئی تھی، اور یہ تو ایک بڑے صدمے کا معاملہ تھا۔ ان کو صدمہ نہیں ہوتا تو اہل مدینہ کی جو حالت تھی اس وقت وہ حدیث میں موجود ہے، آپ جس وقت اس دنیا سے رخصت ہوئے یہ شادیاں بجاتے ہیں، اور اس بات پر اختلاف ہے کہ آپ پیدا کس دن ہوئے، پیدائش پر تو اختلاف ہے، وفات پر تو اختلاف ہی نہیں۔ وفات ہوئی 12 ربیع الاول کو، جس دن انہوں نے یہ ڈول ڈمکے شروع کرنے ہیں اور چراغاں کرنے ہیں، دمالیں ڈالنی ہیں، سارنگیاں اور ساز اور ماڈل بننے ہیں، اور گروپوں کے گروپ نکلیں گے باہر بن ٹھن کر۔ کسی کو روزہ یاد نہیں سوموار پیر کا، اللہ کے رسول رکھا کرتے تھے جمعرات کو، سوموار کو، ہر ہفتے کو رکھتے تھے۔ تو سب یہ کھیل تماشا اور سب یہ کھانے پینے کے دندے، والیاذ باللہ، اور گناہ انتہا درجے کا۔ کسی ایک صحابی سے 1,24,000 کے قریب صحابی تھے، 24 سے بھی زیادہ کم و بیش، یہ عمل ثابت ہو تو اب کرنے والا کام دیکھو یہ ہے، یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھو۔ اگر اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے تو محبت تو اصل یہ ہے کہ آپ کو جنت میں ان کے ساتھ رفاقت مل جائے، اور صحیح حدیث میں آنا وقافل الیتیم کہاتین، یہ ہے اصل بات کرنے والی۔ چلیں جی، کا فقار رجل، تو ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وسنتین، کیا 2 بچیوں کی کفالت کرنے والے کے لیے بھی ایسا ہی اجر و ثواب ہے؟ اس کے پاس 2 بچیاں ہوں گی نا، اس کی اپنی اس کی زیر کفالت، کال آپ نے فرمایا وسنتین، ہاں جی، یا 2 کی بھی، جو اسی طرح تعلیم و تربیت سے انہیں آراستہ کرے گا اور انہیں اپنا ان کا خیال رکھے گا، نگرانی کرے گا ان کی۔ حتی لو قالو، یہاں تک کہ اگر صحابہ یہ کہتے، او واحدتن، یا ایک بھی اگر کسی کے پاس کوئی بچی ہو اور اس کی وہ کفالت کرے، تعلیم و تربیت سے اسے آراستہ و پیراستہ کرے، لقال واحدتن، تو آپ ضرور فرماتے کہ ہاں ایک کی تربیت بھی کرنے والے کے لیے یہی اجر و ثواب ہے۔ ومن اذهب اللہ بکریمتیہ، اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے دو کرامت کے کریم چیزیں جو ہیں، جس کی 2 نعمتیں اللہ جس کی لے جائے، من اذهب اللہ بکریمتیہ، اور وہ شخص مرد ہو یا عورت
جس کی اللہ دو کریم چیزیں جو ہیں وہ یا دو نعمتیں لے جائے، وجبت لہ الجنہ، تو اس کے بدلے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اگر اس پر صبر کرے، شکر کرے اللہ کا۔ قیلہ، کہا گیا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وما کریمتا ہو، اس شخص کی کیا دو اپنا نعمتیں یا کریم چیزیں جن کا ذکر آپ فرما رہے ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا ہی نہ ہو، اس کی دو آنکھیں، اس کی دونوں آنکھیں۔ تو جو مادرزاد اندھے ہوتے ہیں یا بعد میں جو اندھے ہو جاتے ہیں کسی حادثے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے انسان محروم ہو جاتا ہے، اس کی دنیا اندھیری ہو جاتی ہے، تو اس پر وہ اللہ کی اس قضاء و قدر پہ راضی رہتا ہے۔ رواہ فی شعب الایمان، اسے شعب الایمان میں روایت کیا امام موصوف مصنف نے رحمہ اللہ نے، شعب الایمان میں، امام بیہقی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے ابھی 4975، حدیث اعضا کی سند ضعیف ہے، اور سند میں حسین بن قیس رہبی متروک راوی ہے۔ حدیث میں لفظ کریمتان یا کریمتین کے الفاظ ہیں، اس سے مراد دونوں آنکھیں، ان کو انڈر لائن کیجئے۔ ایک حکایت میرے سامنے آئی ہے، وہ میں چاہتا ہوں آپ کے گوش گزار کر دوں اس حدیث کے حوالے سے۔ اگرچہ حدیث تو ضعیف ہے، لیکن اس میں جو ذکر ہوا ہے اس بارے میں کسی کو اختلاف نہیں۔ معروف کرخی جو تھے اپنے وقت کے امام کرخی رحمہ اللہ، عید کے دن درخت کے نیچے کسی پھلدار درخت کا پھل چن رہے تھے، اور دیگر لوگ جو ہیں وہ سارے نماز عید کی تیاری میں مصروف تھے۔ امام کرخی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ تو انہوں نے کہا کہ نماز عید کی نیت سے گھر سے نکلا تھا، راستے میں بچوں کو کھیلتے پایا، لیکن ان میں سے ایک بچہ یتیم تھا جو رو رہا تھا، تو اس کو بہلانے کے لیے نہ میرے پاس کوئی چیز تھی، نہ کھلونا، نہ عید کے کپڑے۔ ہاں جی، وہ اس بات پہ ہی رو رہا تھا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں، نہ عید کے کپڑے ہیں، نہ کوئی کھانے کی چیز ہے، جبکہ دیگر بچے جو ہیں ان کے پاس یہ سب کچھ ہے۔ اگر آج میرا باپ زندہ ہوتا تو یہ چیزیں مجھے بنوا دیتا، مجھے ان کا انتظام کر دیتا، اور رو رہا ہے، یتیم ہے۔ تو یہ دیکھ کر مجھے انتہائی زیادہ اس پہ ترس آیا، رحم آیا، اور اب اس درخت کا پھل چن کر اسے فروخت کروں گا، اور فروخت کر کے اس بچے کے لیے وہ کھلونا، گیند وغیرہ یا کوئی اور چیز خرید کر اس بچے کو دوں گا، تاکہ اس کا رنج یا جو ہے اس کی یہ تکلیف وہ ختم ہو جائے، اس کے آنسو تھم جائیں۔ واللہ تعالی ولی التوفیق۔ بہرحال نیکی کے کام کرنے کے بہت ہیں۔ آگے ہمارے پاس حدیث آتی ہے 4976، ون جابر بن سمرہ تھا، سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَأَن يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ، یہ کہ آدمی اپنے بچے کو ادب سکھلائے۔ ادب یعنی اچھی تربیت، اس کا انتظام کرے، خیر لہ، اس کے لیے بہت بہتر ہے، من، اس عمل سے، کہ ان یتصدق بساعن، کہ وہ رائے حق میں ایک سا صدقہ کرے۔ تو ایک سا آپ جانتے ہیں تقریباً 2.5 کلو کے برابر ہے۔ رواه ترمذی، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، وقال ھذا حدیث غریب، اور یہ امام ترمذی نے یہ حکم بھی لگایا ہے اس حدیث پر کہ یہ حدیث غریب ہے۔ وناصح الراوی، اور جو ناصح راوی ہے سند میں، ہاں جی، عند اصحاب الحدیث، اہل الحدیث کے ہاں، بالقوی، لیس عند اصحاب الحدیث بالقوی، کہ نہیں ہے وہ قوی مضبوط راوی محدثین کے ہاں یا اصحاب الحدیث کے ہاں۔ ناصح راوی جو ہے ذہن میں رکھیے گا، کیپ ان یور مائنڈ۔ تو یہ سند میں آیا ہے، اس لیے حدیث جو ہے وہ بہرحال صحت کے معیار کو نہیں پہنچتی، لیکن اس میں جو ذکر ہوا ہے، جو چیز ذکر کی گئی ہے، وہ تو ایک سا سے کہیں بڑھ کر اس کے لیے بہتر ہے۔ ایک سا تو کوئی چیز ہی نہیں کہ آدمی اپنے بچے کی
تعلیم و تربیت کا۔ تعلیم و تربیت کے لیے اولاد کی تو انسان کو جو کچھ بھی کرنا پڑے اپنی ہمت کی حد تک کرنا چاہیے۔ لوگ ہجرتیں کر جاتے ہیں، لوگ ان کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے، پیٹ کاٹتے ہیں، ایک وقت کے فاقے کر کر کے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سکھلاتے ہیں، ان کا اجر ہے ان کے ہاں۔ تو بہرحال حدیث کی اسناد جیسا کہ میں نے کہا کہ ضعیف ہے، اور ناصع الحائق، اصل نام تھا ناصع الحائق، یہ ضعیف راوی ہے، اور حدیث میں مراد سر فہرست شرعی ادب ہے، کیونکہ کچھ آداب جو ہیں وہ ہم نے دنیاوی بھی بنا لیے ہوئے ہیں، اپنی ذہنی اختراع اپنے طور پر۔ آگے ہے 4977 حدیث، یہ بھی اسی بارے میں ہے، بچے کی تعلیم و تربیت کے بارے میں۔ وان ایوب ابن موسیٰ عن ابیہ، ایوب بن موسیٰ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے باپ ان جدی اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے دادا جو روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نحل والد ولدہ، کہ نہیں عطیہ دیا، تحفہ دیا، نحالا اس کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز عطا کرنا کسی کو، نہیں عطیہ دیا والد، کسی بھی والد نے، والدہ اپنی اولاد کو، من نحل، عطیوں یا ہدایوں یا تحفوں میں سے، تحائف میں سے، گفٹس جو ہوتے ہیں، گفٹس تحائف میں سے، افضل اس سے بہتر، عمدہ، من ادب حسن اچھے ادب سے، اچھی تعلیم و تربیت، اچھا ادب، اس سے بہتر کسی بھی والد نے اپنی اولاد کو تحفہ نہیں دیا، تحفوں میں سے، اس سے اچھا۔ رواہ ترمذی سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، والبیہقی فی شعب الایمان، اور امام بیہقی نے اس حدیث کو شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ وقال ترمذی، جبکہ امام ترمذی نے یہ حکم لگایا ہے کہ ھذا عندی حدیث مرسل، کہ میرے ہاں، میرے نزدیک یہ حدیث یا میری تحقیق کے مطابق یہ حدیث مرسل ہے۔ تو بہرحال جب ارسال آ گیا اس میں، تو یہ ایک ضعف کا بڑا سبب ہے، حدیث کی سند ضعیف ہو گئی۔ موسیٰ ابو ایوب یہ مستور راوی ہے، موسیٰ ایوب، ابو ایوب جو ہے اس سے پیچھے جو سند کے اندر موجود ہے، موسیٰ ابو ایوب مستور راوی ہے، اور اس میں اور بھی علت پائی جاتی ہے، واللہ عالم۔ حدیث میں لفظ جو ناحلہ ہے، ما ناحلہ، نہیں عطیہ دیا کسی نے، نہیں تحفہ دیا کسی نے۔ تو بہرحال واللہ تعالی اعلیٰ وعلم بالصواب۔ تو عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ لیسن اللہ کی توفیق سے اس دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوا کہ جو کچھ کہا سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلیٰ وعلم بالصواب، وإلی اللقاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔